بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام صرف کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، یہ شہروں کے عروج، سلطنتوں کے زوال، جنگجوؤں کی ہمت اور قوموں کی تقدیر کو تشکیل دینے والے حکمرانوں کے فیصلوں میں لکھا ہے۔ 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ سے مسلم دنیا کی تاریخ بر اعظموں اور تہذیبوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ عرب کے صحراؤں سے لے کر بغداد کے عظیم کتب خانوں تک، دمشق کے عالی شان محلات سے لے کر اندلس کے چمکتے دمکتے شہروں تک، اسلامی تہذیب کی داستان حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کچھ کہانیاں غیرت اور جرأت کی بات کرتی ہیں، دوسری پوشیدہ سازشی اور سیاسی سازشوں کو ظاہر کرتی ہیں، کچھ ہمیں دردناک لمحات کی یاد دلاتی ہیں جب عظیم مسلم زمینیں ضائع ہوگی، زوال پذیر ہو گئی، اور دوسری ہمیں ان ہیروز جو اسلام کے ہیرو ہیں کی بہادری سے متاثر کرتی ہیں، جنہوں نے وقار اور طاقت کو زندہ رکھا اور زندہ کیا۔ ان میں سے بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن بہت سے دوسرے تاریخ کے اوراق میں چھپے ہوئی ہیں۔ آج ہم ایک نئے تاریخی سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھولے ہوئے ابواب، ڈرامائی جدوجہد اور مسلم دنیا کی متاثر کن فتوحات کا سفر۔ ہماری نئی سیریز کا نام اسلامک لیگسی سٹوریز ہے، اسلامی میراث کی کہانیاں، ایک سلسلہ جو اسلامی تاریخ کے دھارے کو ڈھالنے والے رازوں، المیوں اور فتوحات کو ہم تلاش کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس بھرپور اور پیچیدہ ماضی کو سمجھنے کے لیے ہمارا سفر 3 طاقتور تاریخی راستوں سے گزرے گا۔ آج ہمیں اپنی نئی سیریز پیش کرنے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے، اسلامی میراث کی کہانیاں، جہاں ماضی سازشیوں، المیوں اور بہادری کی کہانیوں کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، جس نے آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی تشکیل کی۔ یہ سلسلہ آپ کو ہمارے آباء و اجداد کی چھپی ہوئی داستانوں، بھولی بسری جدوجہد اور غیر معمولی بہادری سے آگاہ کرنے کے لیے ہم نے وقف کیا ہے۔ ہماری سیریز اس سلسلہ میں اسلامی میراث کی کہانیاں 3 منفرد لیکن باہم جڑے ہوئے حصوں میں تقسیم ہے۔ ہر ایک اسلامی تاریخ کے ایک الگ پہلو کو تلاش کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہماری ذیلی سلسلہ اسلامی سازشی، پوشیدہ سازشیں اور دھوکہ دہی پر ہوں گی، جو ہر ہفتے شام 5 بجے ہمارے اس چینل سے ہم پبلک کیا کریں گے، ٹیلی کاسٹ کیا کریں گے۔ پوری تاریخ میں تہذیبوں نے طاقت، ایمان اور اتحاد کے ساتھ عروج حاصل کیا، پھر بھی بہت سے لوگوں نے ایسے چیلنجز کا بھی سامنا کیا جو اکیلے بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ پوشیدہ سازشوں اور اندرونی سازشوں سے نمودار ہوئے۔ ہماری یہ سلسلہ کے اس پہلے حصے میں اسلامی سازشی، اس کی پوشیدہ سازشیں اور دھوکہ دہی، ہم ان خفیہ سازشیوں، خیانتوں اور سیاسی منصوبوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کریں گے، جنہوں نے خاموشی سے اسلامی معاشروں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کہانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح خواہشات، لالچ اور ذاتی دشمنیوں نے کبھی طاقتور سلطنتوں کے اندر خطرناک تقسیم پیدا کر دی تھی۔ تاریخ اکثر عظیم لڑائیوں، بہادر جنگجوؤں اور شاندار فتوحات کو یاد کرتی ہے، لیکن ان میں سے بہت سے واقعات کے پیچھے محلوں، درباروں اور سیاسی حلقوں میں ہونے والی چھپی ہوئی جدوجہد تھی۔ مشیروں نے اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کیا، گورنروں نے اختیار کے لیے جدوجہد کی، اور سازشی عناصر نے بعض اوقات اقتدار حاصل کرنے کے لیے خفیہ سازشیں کی۔ یہ خاموش تنازعات اکثر کھلی جنگ کی طرح خطرناک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتحاد کو کمزور کیا اور رہنماؤں اور برادریوں میں عدم اعتماد پیدا کیا۔ شاہی درباروں کی راہداریوں میں اکثر وفا کے امتحان لیا جاتا ہے۔ قابل اعتماد ساتھی حریف بن سکتے ہیں
اور جو اتحاد کبھی مضبوط دکھائی دیتے تھے وہ کبھی کبھار خواہشات کے بوجھ تلے ٹوٹ جاتا ہے۔ تاریخ کے بعض ادوار میں ایسی سازشیں ابھری جن سے پوری ریاستوں کا خطرہ ہو گیا اور خفیہ معاہدے کیے گئے۔ نازک لمحات میں خیانتیں ہوئیں اور سیاسی دھوکہ دہی نے بعض اوقات واقعات کے انداز کو غیر متوقع طریقوں سے بدل دیا۔ ایسے لمحات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کسی بھی تہذیب کا استحکام صرف فوجی طاقت پر نہیں بلکہ ایمانداری، انصاف اور مخلص قیادت پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے وسیع ٹائم لائن کے اندر بہت سی مثالیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ کس طرح اندرونی سازشوں نے قوموں کی تقدیر کو متاثر کیا۔ کچھ سازشیں سیاسی عزائم کی وجہ سے چلائی گئیں اور جبکہ دیگر قبائلی دشمنیاں ذاتی انتقام یا جانشینی اور اختیار کے لیے جد و جہد کے ذریعے چلائی گئیں۔ بعض اوقات ان خفیہ سازشوں کا نتیجہ حکمرانوں کے زوال، طاقتور خاندانوں کے کمزور پڑنے یا ان علاقوں کے کھو جانے کی صورت میں نکلا جو کبھی اتحاد اور استحکام کے تحت پروان چڑھتے تھے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، تاہم یہ سلسلہ ان واقعات کو محض غداری کی ڈرامائی کہانیوں کے طور پر پیش نہیں کرتا بلکہ یہ انہیں تاریخ کے سبق کے طور پر دریافت کرتا ہے۔ ان اقساط کا بغور مطالعہ کرنے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے اندرونی چیلنجوں کا کیسے جواب دیتے ہیں اور عقل مند قیادت کس طرح تقسیم پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسلامی تہذیب نے صدیوں سے بے شمار سازشوں کا سامنا کرنے کے باوجود ایسے علماء، مصلحین اور رہنما پیدا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جنہوں نے استحکام کو بحال کیا اور انصاف کا بول بالا کیا۔ بہت سے معاملات میں سازشیوں اور ان کی سازشوں کے بے نقاب ہونے سے اہم اصلاحات ہوئیں۔ قائدین زیادہ محتاط ہو گئے، انتظامی نظام مضبوط ہوئے اور کمیونٹیز نے چوکسی کی اہمیت کو جان لیا۔ تاریخ سکھاتی ہے کہ آگاہی اور علم فریب کے خلاف طاقتور ہتھیار ہے۔ جب لوگ ماضی کو سمجھتے ہیں تو وہ اپنے معاشرے کو مستقبل میں ایسے ہی خطرات سے بچانے کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اس طبقے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ نہ صرف معروف تاریخی دھوکہ دہی کی طرف توجہ دلاتی ہے بلکہ ان کم معروف واقعات کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے جنہیں اکثر مشہور داستانوں میں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ چھپی ہوئی کہانیاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک خفیہ اتحاد یا خاموش غداری پورے خطوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ غیر معروف پلاٹ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ صرف عظیم فوجوں اور عوامی واقعات سے نہیں بنتی، بعض اوقات یہ بند دروازوں کے پیچھے خاموشی سے کیے گئے فیصلوں سے تشکیل پاتی ہے۔ اسلامی سازش کے ذریعے ہمارا مقصد ان تاریخی لمحات کو توازن اور عکاسی کے ساتھ پرکھنا ہے اور آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ مقصد شکوک اور شبہات یا نفی پیدا کرنا نہیں بلکہ عقل اور فہم کے ساتھ ماضی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ ہمت، ایمان اور لچک کی مثالوں سے مالا مال ہے، لیکن اس میں ایسے لمحات بھی ہیں جو ہمیں تقسیم اور فریب کے خطرات کی یاد دلاتے ہیں۔ دونوں اطراف کا مطالعہ کرنے سے ہم ماضی کے گہری اور زیادہ ایماندارانہ تفہیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ طبقہ ایک اہم اخلاقی سبق کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ معاشرے تب مضبوط رہتے ہیں جب انصاف، سالمیت اور اتحاد کا تحفظ ہو۔ جب بھی دھوکہ دہی، بدعنوانی یا پوشیدہ ایجنٹوں کو بے قابو ہونے دیا جائے تو طاقتور تہذیبوں کو بھی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تاریخ مسلسل چوکسی، اخلاقی قیادت اور سچائی کے عزم کی حوصلہ افزائی کرتی رہتی ہے۔ جیسا کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے، ہم اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار کے دلچسپ اور فکر انگیز واقعات کو تلاش کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کچھ کہانیوں میں شاہی عدالتوں کے اندر سیاسی سازشیں شامل ہوں گی، دیگر تنازعات کے وقت خفیہ اتحاد کو ظاہر کریں گی، اور کچھ یہ دکھائے گی کہ کس طرح افراد نے اقتدار کے اصول میں دھوکے کا استعمال کیا۔ ہر کہانی ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرے گی کہ یہ سازشیں کیسے ابھری، ان کا پردہ فاش کیسے ہوا اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ کیا سبق چھوڑ گئی۔ آخر ان کا اسلامی سازش جو ہمارے ذیلی سیریز ہے، اس میں پوشیدہ سازشیں اور دھوکہ دہی محض ڈرامائی
تاریخی اقساط کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تاریخ کے پوشیدہ جہتوں کا سفر ہے جہاں غور و فکر اور تفہیم کے ذریعے حکمت تلاش کی جا سکتی ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انصاف، اتحاد اور تہذیب کی حقیقی روح کے تحفظ کے لیے علم، بیداری اور اخلاق کی قوت ہمیشہ ضروری رہی ہے۔ ہم دوسرے نمبر پر جو ہماری ذیلی سیریز ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے اسلامی زوال۔ سیریز ہوگی مسلم سرزمین کا زوال۔ اندلس، دیگر صنعات اور ہمارے جنگجو ان کو جیل میں ہوئی رہنماؤں کو جو ہر پیر کو شام 5 بجے ہمارے اس چینل سے نشر کی جایا کرے گی۔ اسلامی تہذیب کے طویل اور شاندار سفر میں غیر معمولی طاقت، علم اور خوشحالی کے ادوار آئے ہیں۔ عظیم شہر پروان چڑھے ہیں۔ علماء نے دنیا کو علم سے روشن کیا اور وسیع خطوں کو ایسے نظاموں کے تحت متحد کیا گیا جو انصاف، تعلیم اور ثقافتی ترقی کو فروغ دیتے تھے۔ پھر بھی تاریخ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی تہذیب مستقل طور پر اپنے عروج پر نہیں رہتی۔ جس طرح شان اور شوکت لمحات تھے، اسی طرح مشکلات، زوال اور تکلیف دہ آزمائشوں کے وقت بھی تھے۔ ہماری سیریز کا دوسرا حصہ اسلامی زوال، مسلم سرزمین کا زوال، ان کے صنعات، انسیڈنٹس اور تاریخ کے ان مشکل ابواب کو تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ یہ ان لمحات کو توجہ میں لاتا ہے جب مسلم سرزمین کو زوال کا سامنا کرنا پڑا، جب طاقتور ریاستیں کمزور ہوئیں، مسلمان ریاستیں کمزور ہوئیں، اور جب معاشروں کو اندرونی کشمکش اور بیرونی خطرات نے آزمایا۔ یہ وہ ادوار تھے جب ایمان، صبر اور لچک کو چیلنج کیا گیا تھا۔ پھر بھی وہ ایسے لمحات بن گئے جن سے قیمتی سبق نکلتے ہیں۔ اس طرح کے زوال کے سب سے مشہور مثالیں اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کا بتدریج زوال تھا۔ صدیوں سے یہ خطہ سخاوت، ثقافت، سائنس اور فکری تبادلے کا مرکز رہا ہے، جہاں علماء، شاعروں اور فلسفیوں نے علم میں نمایاں خدمات انجام دی۔ قرطبہ اور گراناڈا جیسے شہر سیکھنے اور خوشحالی کی علامت کے طور پر کھڑے تھے، تاہم سیاسی تقسیم، کمزور قیادت اور مسلسل بیرونی دباؤ بالآخر اس قابل ذکر تہذیب کے نقصان کا باعث بنا۔ اندلس کا سقوط مسلم تاریخ کے سب سے زیادہ جذباتی اور عکاسی لمحات میں سے ایک ہے، جو ہمیں یاد دلاتا کہ کس طرح اندرونی انتشار انتہائی ترقی یافتہ معاشروں کو بھی کمزور بنا سکتا ہے۔ لیکن اندلس زوال کا واحد باب نہیں تھا۔ مختلف خطوں اور صدیوں میں مسلم سرزمین کو یلغار، سیاسی تقسیم اور اختیار کے لیے جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا۔ طاقتور سلطنتیں جو کبھی بر اعظم میں پھیلی ہوئی تھیں، بعض اوقات اندرونی بدعنوانیوں، لیڈروں کے درمیان دشمنی اور انتظامی کمزوریوں کا سامنا کرتی تھی۔ ان مسائل نے بیرونی قوتوں کے لیے اپنی طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے موقع پیدا کر دیا۔ اس کا نتیجہ اکثر علاقوں کا نقصان، حکومتوں کے خاتمے اور تاریخی تبدیلی کے ہنگامے میں پھنسے عام لوگوں کے مصائب کی صورت میں نکلا۔ اسلامی زوال میں دریافت کیا گیا ہے ایک اور طاقتور پہلو جو جیلوں اور سیاسی اسیری کا تجربہ ہے۔ پوری تاریخ میں بہت سے علماء، رہنماؤں اور بااثر شخصیات کو سیاسی تنازعات یا حکمران احکام سے اختلاف کی وجہ سے قید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کچھ کو قید کر دیا گیا کیونکہ وہ ناانصافی کے خلاف بولتے تھے، جبکہ دیگر شاہی عدالتوں میں اقتدار کی کشمکش کا شکار ہو گئے۔ یہ جیلیں محض سزا کی جگہ نہیں تھی، یہ وہ جگہیں بھی تھیں جہاں مشکل ترین حالات میں صبر، ایمان اور اخلاق کی ہمت کا امتحان لیا گیا۔ بہت سے تاریخی واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ قید کی سخت حالات کے باوجود علماء نے اپنی استقامت کے ذریعے لکھنا، غور کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا جاری رکھا۔ ان کے تجربات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فکری قوت اور روحانی یقین انتہائی محدود ماحول میں بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جسمانی قید سچائی یا علم کو دبا نہیں سکتی، یا وہ ایمان اور دیانت میں گہرائی سے جڑے ہوں۔ اس طبقے میں جن سہانات پر اور بحث کی گئی ہے، ان میں یلغار
اور سیاسی زوال کے زمانے میں معاشروں کی دیکھ بھال بھی شامل ہے۔ کبھی شہر تباہ ہو گئے، کمیونٹیز بے گھر ہو گئی اور درینہ ادارے غائب ہو گئے، پھر بھی ان تاریخ ترین لمحات میں بھی زندہ رہنے کا جذبہ مضبوط رہا۔ خاندانوں نے اپنی زندگیوں کو اثر نو تعمیر کیا، علماء نے علم کو محفوظ رکھا اور برادریوں نے سخت مشکلات کے باوجود اپنی روایت کو برقرار رکھا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی زوال ان واقعات کو محض شکست کی کہانیوں کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ یہ ان تاریخی تجربات کے اندر چھپے گہرے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریاستوں کا زوال اکثر قیادت، اتحاد اور ذمہ داریوں کے بارے میں اہم سچائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انصاف کمزور ہو جاتا ہے، جب بدعنوانی پھیلتی ہے یا جب معاشرے تقسیم ہو جاتے ہیں، مضبوط ترین نظام بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ لہذا تاریخ ایک استاد کے طور پر کام کرتے ہیں جو مستقبل کی نسلوں کو استحکام اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقتدار کی یاد دلاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ کہانیاں مسلم معاشروں کی غیر معمولی لچک کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ علاقوں کو کھونے، یلغار کا سامنا کرنے اور سیاسی بحرانوں کو برداشت کرنے کے باوجود اسلام کی فکری اور روحانی روایت پروان چڑھتی رہی۔ علماء نے اپنے علم کو محفوظ کیا، تعلیمی ادارے دوبارہ تعمیر کیے گئے اور مختلف خطوں میں سیکھنے کے نئے مراکز ابھرے۔ ایمان اور استقامت کے جذبے نے اس بات کو یقینی بنایا کہ زوال اس کے ادوار کے بعد بھی حیات نو اور تجدید ممکن رہے۔ کئی طریقوں سے زوال کی تاریخ بھی عکاسی کی تاریخ ہے۔ یہ معاشروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا جائزہ لیں، ان سے سیکھیں اور بہتری کی طرف کوششیں کریں۔ ان ابواب میں پائے جانے والے عاجزی، صبری اور عزم کے اسباب اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے کہ فتح اور کامیابی کے زمانے کے سبق۔ اسلامی زوال مسلم سرزمینوں، المیوں اور جلوں کا زوال کے ذریعے یہ سلسلہ ناظرین اور قائرین کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ایمانداری اور فہم کے ساتھ تاریخ کے مزید مشکل پہلو کو تلاش کریں۔ ان واقعات کا بغور مطالعہ کرنے سے ہم ان کمیونٹیز کی لچک کے لیے گہرے تعریف حاصل کرتے ہیں جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا اور پھر بھی اپنی شناخت اور اقدار کو برقرار رکھا۔ یہ طبقہ ماضی کے آئینہ کے کام کرتا ہے۔ یہ ان دونوں غلطیوں کی عکاسی کرتا ہے جنہوں نے زوال میں کردار ادا کیا اور ہمت جس نے معاشروں کی برداشت کرنے کی دیا۔ یہ تاریخی تجربات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگرچہ تہذیبوں کو کمزوری کے لمحات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ایمان، علم اور استقامت کی مضبوطی ایک تہذیب کی روح کو مشکل ترین صدیوں میں بھی زندہ رکھ سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہماری ذیلی سیریل اسلامی فتح، ہیروز، بحالی، ہمت اور فتوحات کی ہوگی، جو ہر بدھ کو شام 5 بجے ہمارے اس چینل سے انشاءاللہ تعالی نشر ہوا کرے گی۔ ایک قسط تاریخ کے وسیع منظر نامے کے دوران زوال اور مشکلات کے علامات اکثر حیا اور تجدید کے ادوار کے بعد آتے ہیں۔ جس طرح تہذیبوں اور چیلنجوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح وہ قابل ذکر رہنما اور بہادر افراد بھی پیدا کرتے ہیں جو مشکل کے وقت طاقت، اتحاد اور وقار کو بحال کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری اس سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ اسلامی فتوحات، اسلامی ہیروز، حیا اور حکمت عملی کی فتوحات، تاریخ کے ان متاثر کن ابواب پر توجہ مرکوز کرتا ہے جہاں عزم، ایمان اور حکمت نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی تھی۔ یہ طبقہ ان مسلم ہیروز کی بہادری کا ذکر کرتا ہے جو تاریخ کے نازک لمحات میں ثابت قدم رہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو نہ صرف میدان جنگ میں جرأت رکھتے تھے بلکہ بصارت، نظم و ضبط اور اپنی برادریوں کے تئیں ذمہ داری کا احساس بھی رکھتے تھے۔ چاہے وہ ہنرمند جرنیل ہوں، سوچ رکھنے والے حکمران ہوں یا انصاف کے لیے سرشار مسلح ہوں، ان کی قیادت نے ان معاشروں کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا جو کبھی غیر یقینی اور زوال کا شاہکار تھے۔ صدیوں کے دوران تاریخ بہت سے ایسے علامات کو ریکارڈ کرتی ہے جہاں بہادر رہنما اپنی سرزمین کے دفاع اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ابھرے۔ محتاط منصوبہ بندی،
تزویراتی سوچ اور اٹل عزم کے ذریعے وہ طاقتور مخالفین پر قابو پانے اور استحکام بحال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ فتوحات ہمیشہ سراسر تعداد یا وسائل کے نتیجہ نہیں تھی، اکثر وہ حکمت، اتحاد اور اچھی طرح سے حساب کتاب کی حکمت عملی کا نتیجہ تھے جنہوں نے مشکل حالات کو شاندار کامیابیوں میں بدل دیا تھا۔ اسلامی فتوحات صرف فوجی فتوحات کی کہانیوں تک محدود نہیں ہیں، اگرچہ جنگجوؤں اور کمانڈروں کی ہمت ان داستانوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ فتوحات کا حقیقی مفہوم میدان جنگ سے بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ حقیقی کامیابی میں معاشرے کے اندر علم، انصاف، ثقافت اور روحانی اقتدار کی حیا بھی شامل ہے۔ اس طبقہ میں نمایاں ہونے والے بہت سے رہنماؤں نے صرف فاتح تھے بلکہ اداروں کے معمار، تعلیم کے سرپرست اور انصاف کے محافظ بھی تھے۔ حیات نو کے کئی ادوار میں علماء، اساتذہ اور مفکرین نے حکمرانوں اور منتظمین کے ساتھ مل کر برادریوں کی تعمیر نو اور سماجی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا۔ تعلیمی مراکز کو زندہ کیا گیا، لائبریریوں کو وسعت دی گئی اور فکری زندگی ایک بار پھر پروان چڑھی۔ ان کوششوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ترقی صرف عارضی فتوحات تک محدود نہیں رہی بلکہ طویل مدتی ترقی اور استحکام کی بنیاد بن گئی۔ اس طرح کے حیا ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تہذیب کی طاقت نہ صرف اس کی فوجی صلاحیت میں ہے بلکہ علم، حکمت اور اخلاقی قیادت کے لیے اس کی وابستگی میں بھی ہے۔ اسلامی فتوحات میں دریافت کیا گیا ایک اور طاقتور پہلو اتحاد کی اہمیت ہے۔ بہت سی تاریخی فتوحات اس وقت ہوئیں جب کمیونٹیز نے اندرونی تقسیم پر قابو پا لیا اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کیا۔ جب رہنماؤں نے اپنے لوگوں کے درمیان اعتماد اور تعاون کو متاثر کیا تو انہوں نے مشترکہ ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جس نے ان کے معاشروں کو مضبوط کیا۔ اتحاد نے اکثر بظاہر ناممکن حالات کو بڑی کامیابی کے علامات میں بھی بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانیاں ثابت قدمی کے کردار کو بھی اجاگر کرتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں کچھ انتہائی متاثر کن کارنامے طویل عرصے کی سختیوں اور جدوجہد کے بعد حاصل ہوئے۔ رہنماؤں اور برادریوں نے مایوسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، اس کے بجائے انہوں نے ماضی کی مشکلات سے سیکھا اور ان اسباق کو مضبوط نظام اور حکمت عملی بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان کی لچک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہمت اور عزم زندہ رہے تو تاریخ کے ساتھ باب بھی تجدید کے آغاز بن سکتے ہیں۔ اس حصے کے اندر ناظرین قابل ذکر شخصیات سے ملیں گے جن کے اعمال نے تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا۔ کچھ شاندار عملی ساز تھے جنہوں نے بڑے تنازعات کا رخ موڑ دیا تھا۔ دوسرے بصیرت والے حکمران تھے جنہوں نے ایسی اصلاحات متعارف کروائیں جنہوں نے استحکام اور انصاف کو بحال کیا۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کی ہمت اور قربانی نے پوری نسلوں کو مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کی ترغیب دی۔ ان کی کہانیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکمت اور مضبوط اصولوں سے رہنمائی کرنے والی قیادت کسی طرح معاشروں کو بدل سکتی ہے۔ انفرادی کامیابیوں کے علاوہ اسلامی فتح یہ بھی واضح کرتی ہے کہ کس طرح پوری کمیونٹیز نے اپنی تہذیبوں کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ کسانوں، علماء، فوجیوں اور دستکاروں نے خوشحالی اور سماجی ہم آہنگی کے بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ اجتماعی کوششیں اس خیال کو اجاگر کرتی ہیں کہ تہذیب کا احیا کبھی بھی کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ تعاون، لگن اور مشترکہ مقصد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس طبقے کا وسیع تر مقصد صرف فتوحات کا شمار کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے موجود گہری اقتدار کو ظاہر کرنا ہے۔ حقیقی قیادت میں عاجزی، انصاف اور معاشرے کی بھلائی کا عزم شامل ہوتا ہے۔ جب رہنما اور کمیونٹیز ایک اصول کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو وہ ایسی بنیادیں بناتے ہیں جو مشکل چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے بعد بھی تہذیبوں کو ایک بار پھر پنپنے کی اجازت دیتی ہیں۔ اس لیے اسلامی میراث کی کہانیاں صرف ایک تاریخی سیرت سے بڑھ کر بن جاتی ہیں، یہ کہ مختلف جہتوں سے گزرنے والا سفر ہے۔ یہ اسلامی میراث کی کہانیاں تاریخ کی گہرائیوں میں ایک طاقتور سفر ہے جو قابل اعتماد مورخین کے مستند کتابوں سے اخذ کیے گئے ایپیسوڈ ہیں، قسطیں ہیں۔ زندگی کے واقعات کو سامنے لائے گی۔ ہر وہ قسط
میں احتیاط سے منتخب واقعات ہم پیش کریں گے جو تہذیبوں کے دھارے کو ڈالیں گے، جو آج کے سامعین کے لیے سبق، عکاسی اور بصیرت پیش کریں گے۔ اسلامی سازش، چھپی سازشیں جو اور سازشی کی ذیلی سیریز ان خفیہ سازشوں اور پوشیدہ سازشوں سے پردہ اٹھائے گی جنہوں نے مختلف ادوار میں مسلم معاشروں کو کمزور کیا۔ سیاسی فریب سے لے کر ذاتی عزائم تک ہر واقعہ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح اعتماد ٹوٹا اور اتحاد ٹوٹا۔ یہ کہانیاں صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ کمیونٹی کے اندر تقسیم، منافقت اور پوشیدہ ایجنٹوں کے خطرات کے طاقتور یاد دانی ہے، جس کا آغاز ہم ان سازشی اور خیانت کرنے والے لوگوں سے کریں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ ذیلی سیریز ہماری جو 2 نمبر پہ ہے، اسلامی زوال، مسلم سرزمین کے زوال اور تاریخی صنعت میں یہ ذیلی سیریل زوال اور نقصان کے دردناک ابواب پر مرکوز ہے۔ یہ عظیم شہروں کے زوال، طاقتور سلطنت کے خاتمے اور ان صنعت کو نمایاں کرے گا جنہوں نے پوری قوموں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مستند تاریخی بیانات کے ذریعے ناظرین ان زوال کی وجوہات کو سمجھیں گے، خواہ اخلاقی کمزوری، انتشار یا بیرونی دباؤ، اور اس بات پر غور کریں گے جو وہ حال اور مستقبل کے لیے لیتے ہیں، جس کا آغاز ہم زوال بغداد کے زوال سے کریں گے اس سری کو۔ اب آتے ہیں ہم تیسری سیریز، جس اسلامی فتح، اسلامی فتوحات اور اسلامی ہیرو اور ان کی فتوحات۔ یہ ذیلی سیریز ہمت، ایمان اور شاندار حکمت عملی کے جذبے کی ہے جو قابل ذکر فتوحات کا باعث بنی۔ یہ لیڈروں، جنگجوؤں اور عام مومنین کے متاثر کن کہانیاں سامنے لائے گی جو زبردست مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہے۔ ان اقساط کا مقصد امید کو جگانا، ایمان کو مضبوط کرنا اور ناظرین کو کامیابی کے اصول میں عزم، اتحاد اور اللہ پر بھروسے کی طاقت کی یاد دلانا ہے۔ یہ ذیلی سلسلہ فتح مکہ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ تیسری جو ہماری ذیلی سیریز ہوگی وہ فتح مکہ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ لہٰذا ہمارے اس اسلامک چینل، تاریخ اسلام کے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم صدیوں کی تاریخ کو عبور کرتے ہیں، ماضی کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اسلامی ہیرو کی جرت اور دانشمندی کا ہم یہاں بیان کریں گے، تاکہ آپ ہر ہفتہ پیر اور بدھ کو شام 5 بجے بروقت اس کی اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، پوشیدہ سازشوں، ڈرامائی زوالوں اور شاندار فتوحات کے مشاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سب ہمارے آباء و اجداد کے وراثت کو متاثر کرنے، تعلیم دینے اور ان کا احترام کرنے کے لیے احتیاط سے ہم نے بیان کیا ہے، اور اسلامی ورثے کی کہانیاں ہمیں یاد دلانے کے لیے یہاں ہیں کہ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ہے، یہ زندگی، ہمت اور ایمان کے لیے ایک زندہ رہنما ہے۔ آخر میں ہم اپنی دوسری سیریز کے دوبارہ شیڈول کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، جو دوسری ہماری سیریز چل رہی تھی، جو پہلے ہی ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی ہمارے اس چینل میں۔ سیریز اسلامی تاریخ، عثمانی سلطنت، دولت عثمانیہ، جو کہ ڈیلی بیسس پر چل رہی تھی، اب ہر اتوار، منگل اور جمعرات کو شام 7 بجے یہ جاری ہوا کرے گی۔ روزانہ کی بجائے ہم نے اس کو ویکلی، ہفتے وار 3 دن رکھا ہے، جو کہ پہلے ہم 5 بجے ٹیلی کاسٹ کرتے تھے۔ اور دوسری ہماری سیریز محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی سے لے کر جلال الدین اکبر تک، شہنشاہ اکبر تک کی اسلامی تاریخ کو، جو پہلے روزانہ کی بنیاد پہ تھی، اب جمعہ، اتوار اور منگل کو رات 9 بجے انشاءاللہ تعالی ہم ٹیلی کاسٹ کیا کریں گے۔ یہ بھی اب ہفتے میں 3 دن ہوا کرے گی، روزانہ کی بجائے، جو پہلے روزانہ شام 5 بجے نشر کی جاتی تھی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔